ویلکم بیک۔ پاکستان کی طرف سے فتح 4 کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار میں کھلبلی مچ گئی۔ ISPR کے مطابق فتح کروز میزائل فورس 750 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ میزائل جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور دشمن کے میزائل دفاعی سسٹم کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیف آف جنرل اسٹاف مسلح افواج کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ فتح 4 میزائل دشمن کے دفاعی سسٹم کے خلاف بھرپور مزاحمت کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے کامیاب تجربے پر مسلح افواج کو مبارکباد پیش کی۔ بھی آپ کو بتائیں کہ فتنہ ہند اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا، ایک بار پھر بلوچستان کو نشانے پر لے لیا۔ کوئٹہ میں حالی روڈ پر ایشین سٹاپ کے قریب دہشت گردوں نے دھماکہ کر دیا، 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پشین میں 10 افراد جاں بحق ہوئے، متعدد زخمی ہوئے۔ سڑک پر موجود کئی گاڑیاں بھی دھماکے کی زد میں آ گئیں۔ دھماکے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق کوئٹہ میں دھماکے کے پیش نظر سول اسپتال، BMSC اسپتال اور ٹراما سینٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کوئٹہ دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ واقعے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل اپنایا۔ فورسز نے تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے شہداء کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی اور درجات کی بلندی کی دعا کی۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی۔ فتنہ ہندوستان کا گاڑی کے ذریعے خودکش حملہ ناکام بناتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں کے حملے میں 2 FC جوان زخمی ہوئے ہیں۔ حملہ آور بھی FC کی وردی میں ملبوس تھے، سب مارے گئے ہیں۔ بھارت کے ایجنڈے پر کام کرنے والے شرپسند عناصر کے ناپاک عزائم کو ناکام بناتے رہیں گے۔ پولیس کے مطابق کوئٹہ میں زرغون روڈ کے قریب زوردار دھماکہ ہوا، جس کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریبی عمارتوں کے دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آپ کو بتائیں کہ کوئٹہ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا کہ فتنہ ہندوستان نے کوئٹہ میں ایک بار پھر دہشت گردی کی کوشش کی، لیکن ہم دشمن کے ناپاک عزائم کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دشمن قوتیں بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہیں، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ جو لوگ نہاتے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں، ان کا انسانیت، پاکستان یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور وہ صرف فتنہ اور فساد کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو تاریخی سبق سکھایا اور 9 مئی کی جنگ میں کامیابی کے بعد پاکستان کا وقار عالمی سطح پر بلند ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ وطن ہے تو ہم سب ہیں، اور ہر پاکستانی کو چاہیے کہ وہ ملک کی خدمت کرے اور اپنا کردار ادا کرے۔ بلوچستان میں معیاری تعلیم کے فروغ کے لیے حکومت مکمل طور پر پرعزم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے تاکہ وہ ملک و قوم کی خدمت کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ وطن کی خاطر جان قربان کرنے والے شہداء کی ایک طویل فہرست ہے، اور انہی قربانیوں کے باعث آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ قوم کو چاہیے کہ وہ ان قربانیوں کو یاد رکھے اور اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ ملک دشمن عناصر کا مقابلہ کرے۔ کوئٹہ میں قومی شاہراہ پر ٹرک اور کار میں خوفناک تصادم ہوا، 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع کوئٹہ میں سوراب کے علاقے ناغار میں قومی شاہراہ N25 پر خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں گاڑی میں سوار 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق کراچی سے ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور جاں بحق افراد کی نعشوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے حادثے کی مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان، مشرق وسطیٰ اور عرب ریاستوں نے امریکی صدر کی غزہ جنگ بندی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا۔ اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، ترکی، سعودی عرب، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ نے مسلم ممالک کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں صدر ٹرمپ کے اس مجوزہ منصوبے کو سراہا، جس میں غزہ کی تعمیر نو، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی روک تھام، جنگ بندی اور ایک جامع امن اور عمل کے آگے بڑھانے کا اعلان شامل ہے۔ اعلامیے میں مطابق صدر ٹرمپ نے اس بات کی بھی یقین دہانی کروائی کہ مغربی کنارے کے انضمام کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلامیے میں وزرائے خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ وہ امریکہ اور دیگر فریقین کے ساتھ مثبت اور تعمیری انداز میں بات چیت کے لیے تیار ہیں۔
تاکہ معاہدے کو حتمی شکل دی جا سکے، اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے، جس کے نتیجے میں خطے کے عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام ممکن ہوا۔ اعلامیے میں اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ امریکہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے ایک جامع معاہدے پر کام کیا جائے گا۔ مشترکہ اعلامیے کے مطابق اس جامع معاہدے کے تحت غزہ کو مکمل انسانی امداد کی فراہمی، فلسطینی عوام کی بے دخلی کو روکنا، مغویوں کی رہائی، تمام فریقین کے لیے سیکیورٹی کی ضمانت، اسرائیلی افواج کا مکمل انخلا، غزہ کی تعمیر نو اور 2 ریاستی حل کے لیے مغربی کنارے کو مکمل طور پر ایک فلسطینی ریاست میں ضم کرنا شامل ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ منصوبے کو امن کے لیے نادر موقع قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے مشرق وسطیٰ سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ غزہ میں امن کے امکانات تیزی سے معدوم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، مگر اسی دوران نئی سفارتی راہیں بھی کھل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشاورتی عمل میں فعال طور پر شریک رہے گا۔ پاکستانی مندوب نے خبردار کیا کہ اسرائیل کا E-1 بستی منصوبہ 2 ریاستی حل پر براہ راست حملہ ہے، مشرقی یروشلم کو فلسطین سے کاٹنے اور مغربی کنارے کی جغرافیائی وحدت کو ختم کرنے کی یہ کوشش صریحاً بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل راستہ ہے جو 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق اور مشرقی یروشلم کو فلسطین کا دارالحکومت مانتے ہوئے ممکن ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اس حل کو کمزور کرنے کی کسی بھی کوشش کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے غزہ امن معاہدے کا اعلان کیا، کہا کہ اس پر تمام مسلم اور عرب ممالک نے اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ جنگ بندی کے لیے مجوزہ 20 نکات کی تفصیلات بھی سامنے آ گئیں۔ اس منصوبے کی تفصیلات کے مطابق امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کی 2 حکومتوں کے حکام کی تصدیق سے تیار کی گئی ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان نکات میں فوری جنگ بندی، موجودہ جنگی محاذوں کو منجمد کرنا، 48 گھنٹوں کے اندر تمام 20 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور 24 مردہ یرغمالیوں کی باقیات کی واپسی شامل ہے۔ مجوزہ معاہدے کے تحت تمام مغویوں کی رہائی کے بعد اسرائیل 250 عمر قید کے فلسطینی قیدیوں کے ساتھ 7 اکتوبر 2023 کے بعد گرفتار کیے گئے 1700 غزہ کے شہریوں کو بھی رہا کرے گا، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مجوزہ معاہدے میں حماس کے تمام جارحانہ ہتھیار تباہ کرنا، ہتھیار ڈالنے والے حماس جنگجوؤں کو عام معافی دینے، جو غزہ سے جانا چاہیں ان حماس اراکین کو محفوظ راستہ فراہم کیا جانا بھی شامل ہے۔ امریکی صدر کے 20 نکاتی ایجنڈے میں غزہ میں انسانی امداد کی فوری فراہمی، امداد کی مساوی تقسیم، غزہ سے کسی کو جبری بے دخل نہ ہونے، غزہ واپس آنے والوں کو واپسی کا حق حاصل ہونے، حماس کا غزہ کے مستقبل میں کوئی کردار نہ ہونے کی تجویز شامل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلسطین سے متعلق مجوزہ 20 نکاتی امن پلان کو یورپی ممالک نے بھی مثبت قرار دے دیا۔ اس منصوبے میں جنگ بندی، جبری بے دخلی کی روک تھام، انسانی امداد کی فراہمی اور 2 ریاستی حل کے تحت آزاد فلسطینی ریاست کے قیام جیسے نکات شامل ہیں۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے خارجہ امور جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک بڑی طاقت نے نہ صرف جنگ بندی بلکہ غزہ کی تعمیر نو اور انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے واضح لائحہ عمل دیا ہے۔ فرانس کے صدر، جرمنی کے چانسلر، اٹلی کے وزیر اعظم اور اسپین کے وزیر اعظم نے بھی منصوبے کی حمایت کی ہے۔ یورپی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر اس فارمولے پر عمل درآمد ہو تو مشرق وسطیٰ میں پائیدار امن کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ یورپی ممالک نے خاص طور پر ان نکات کو اہم قرار دیا ہے جن میں غزہ میں انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی، اسرائیلی افواج کا مرحلہ وار انخلا، فلسطینی قیدیوں کی رہائی اور 2 ریاستی حل شامل ہے۔ قطر اور مصر نے حماس کے ساتھ مجوزہ منصوبہ شیئر کر دیا۔ حماس نے ثالثوں کو جواب میں کہا کہ غزہ سے متعلق منصوبے کا جائزہ لے کر جواب دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر غیر ملکی ادارے کی حکمرانی قبول نہیں، تجویز کا مثبت طرز عمل میں جائزہ لے کر جوابی حکمت عملی سے آگاہ کریں گے۔ واضح رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی دن ہے، خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کریں گے۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ عرب اور مسلم رہنماؤں نے اس منصوبے کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل نے بھی امن معاہدے کی حمایت کی ہے۔ ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا ہے۔ ایران سے متعلق بھی نیتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا۔ امن معاہدہ تسلیم کرنے پر اسرائیلی وزیر اعظم کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے امن کے عمل میں نیتن یاہو کے کردار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہم نے مل کر اچھا کام کیا اور کئی دیگر ممالک کے ساتھ بھی یہی اسی صورتحال کو حل کرنے کا طریقہ ہے۔
برطانوی وزیراعظم نے ٹرمپ کے مجوزہ منصوبے کے اعلان کے بعد حماس سمیت تمام فریقین سے اکٹھا ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ہمراہ پریس کانفرنس میں مجوزہ غزہ جنگ بندی منصوبے کا اعلان کیا۔ اس موقع پر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے تاریخی دن ہے، خطے میں امن اور استحکام کے لیے کام کریں گے۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا ہے۔ اب اس حوالے سے ایک بیان میں برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ معاہدے کو حتمی شکل دینے اور اسے حقیقت بنانے میں امریکی انتظامیہ سے مل کر کام کریں۔ حماس کو اب اس منصوبے سے اتفاق کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حماس کو ہتھیار ڈال کر اور یرغمالیوں کو رہا کر کے مصائب کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کا دورہ امریکہ انتہائی کامیاب رہا۔ شہباز شریف نے فلسطین کا مسئلہ بھرپور طریقے سے اجاگر کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دورے سے متعلق قوم کو آگاہ کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ عرب اور اسلامی ممالک کے سربراہوں نے بھی ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے جنرل اسمبلی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کی۔ کہا وزیر اعظم نے شہباز شریف نے چانسلر آسٹریا اور کویت کے ولی عہد سے بھی ملاقاتیں کی۔ اسحاق ڈار کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے IMF حکام سے بھی ملاقات کی ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ میں نیپرا کی جانب سے کہ الیکٹرک کو پرانے واجبات کی وصولی کی اجازت کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ ایم کیو ایم کے رہنما اور رکن سندھ اسمبلی عامر صدیقی کی درخواست پر عدالت نے آئندہ سماعت پر مزید دلائل طلب کر لیے۔ ذیشان ملک کی رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایم کیو ایم کے وکیل خواجہ اظہار الحسن پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ نیپرا نے اپیل کے باوجود انہیں کوئی نوٹس نہیں کیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اپیلیٹ ٹریبیونل موجود ہے، پھر ہائی کورٹ میں درخواست کیسے دائر کی جا سکتی ہے۔ درخواست گزار کے مطابق نیپرا نے کے الیکٹرک کو 2017 سے 2023 تک بجلی چوری اور دیگر واجبات کی وصولی کی اجازت دی، جس کا بوجھ باقاعدگی سے بل دینے والے صارفین پر منتقل کیا گیا۔ کراچی کے کاروباری افراد اور عام شہریوں نے نیپرا کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کام عوام کا نہیں ہے، کام ہے کہ الیکٹرک اپنا خود کا، کہ اپنے محکمے کو آپ کڑک کریں، اپنے نظام کو آپ سخت کریں تاکہ آپ کے لوگ جو ہے کہ چوری وغیرہ نہ کر سکیں۔ لائٹ آتی نہیں ہے، رات میں 2 بجے آتی ہے، میرا تو دل کرتا ہے بس ہنگامہ کر دوں، مگر کیا کروں، عوام ساتھ ہی نہیں دیتی۔ ڈیلی 2.5 سے 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ 3 ٹائم جاتی ہے، 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پھر بھی بل 8,000 9,000 آتا ہے۔ بہت پہلے سے یہ ہوتا رہا ہے، ہمارے علاقے میں جو ہے بجلی کاٹ دی جاتی تھی، حالانکہ سب پیئر ہوتے تھے، لیکن وہ کس وجہ سے کاٹی جاتی تھی؟ جو سائڈوں پہ گھر ہوتے تھے کنڈوں والے، ان کی وجہ سے وہ بجلی کاٹ کے چلے جاتے تھے اور سارا بوجھ جو ہے نا وہ عام گھروں والوں پہ آتا تھا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ وفاقی اور صوبائی حکومت کی مالی معاونت کے باوجود کہ الیکٹرک کی نااہلی اور بد انتظامی کا بوجھ عوام پر ڈالنا غیر قانونی ہے۔ عدالت نے سماعت 7 اکتوبر تک ملتوی کرتے ہوئے مزید دلائل طلب کر لیے۔ کہ الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات پہلے ہی بڑھتی جا رہی ہیں، اب پرانے واجبات کی وصولی نے عوام کے غصے میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت اس اہم کیس میں کیا فیصلہ دیتی ہے۔ کیمرامین محمد دلشاد کے ساتھ ذیشان ملک، NTN نیوز، کراچی۔ شہر قائد کے مختلف علاقوں سے 3 لاشیں برآمد۔ کورنگی صنعتی ایریا میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو مارا گیا جبکہ 1 زخمی ہوا۔ FIA نے شہید ملت اور ایئرپورٹ کے قریب کارروائی کے دوران حوالہ ہنڈی میں ملوث 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے عوامی کالونی کورنگی سنگر چورنگی رجبی کمپنی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا زخمی ہوا۔ ہلاک ڈاکو کی لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہلاک ڈاکو کی شناخت وقار اور زخمی ڈاکو کی عالم کے نام سے شناخت ہوئی۔ ادھر FIA نے شہید ملت روڈ اور ایئرپورٹ کی پارکنگ سے 2 ملزمان امتیاز اور صدیق کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان حوالہ ہنڈی کے کاروبار سے منسلک ہیں۔ میمن گوٹ کے علاقے درسنا چنا پانی کے کنویں سے نوجوان کی لاش ملی۔ متوفی کی شناخت 15 سالہ برکت کے نام سے ہوئی۔ ناصر آباد زیر تعمیر عمارت کے واٹر ٹینک سے 1 لاش ملی۔ نارداز آباد بلاک ایل ندی سے بکر سر کی لاش برآمد ہوئی جبکہ کورنگی اللہ والا عارف اسکول کے قریب سے گھر سے لاش ملی۔ پولیس کے مطابق واقعہ خودکشی ہے۔ ایس کالونی موڑ PSO پمپ کے قریب بلڈنگ میں حادثہ، سیڑھیوں سے گرنے پر نوجوان جاں بحق ہوا۔ نوجوان کی شناخت علیم کے نام سے ہوئی۔ ادھر گزشتہ روز گلستان جوہر میں گھڑے میں جمع پانی میں ڈوبنے سے جاں بحق ہونے والے 2 بچوں کا مقدمہ قتل بل سبب کے درج ہو گیا جبکہ نادر بائی پاس اور ہبریور روڈ کے سنگم پر ڈمپر ایسوسی ایشن نے احتجاج کیا۔ ڈمپر ایسوسی ایشن نے ڈمپر کھڑے کر کے ٹریفک کو بلاک کر دیا۔ ڈمپر ایسوسی ایشن کے مطابق ٹریفک اور ضلع پولیس کی ناانصافی کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کے باعث نادر بائی پاس اور ہب ریور روڈ پر ٹریفک معطل ہو گئی اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو انجینئر محمد رمضان بٹ کی زیر صدارت آج ای کچہری کا انعقاد کیا گیا جس میں چیف ایگزیکٹو لیسکو نے صارفین کے مسائل کے فوری حل کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزارت توانائی کی ہدایات کی روشنی میں لیسکو ہیڈ کوارٹر میں آج ای کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ یہ ای کچہری صبح 11 بجے فیس بک پیج پر لیسکو PMDU کے ذریعے منعقد ہوئی جس میں صارفین نے براہ راست
अपनी शिकायत और मसाइल पेश किए। ई कचहरी की सदारत चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने की। लेस्को के सारिफीन ने ई कचहरी में ऑनलाइन शिरकत की और अपने मसाइल पेश किए और बरवक्त अजाले पर चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का शुक्रिया भी अदा किया। शिकायत के बरवक्त और शफाफ हल के लिए जूम मीटिंग का एहतमाम किया गया ताकि मुताल्लिका अफसरान की शमूलियत यकीनी बनाई जा सके। लेस्को का रिकवरी मुहिम के दौरान बड़ा एक्शन, लाखों रुपए के वाजिबात, 200 केवीए का ट्रांसफर क्रेन की मदद से हटा दिया गया। दूसरी जानिब लेस्को की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत बिजली चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। बिजली चोरी के मद में 12.8 मिलियन रुपए की वसूली की गई। मजीद तफसीलात जानते हैं नवाज भट्टी की रिपोर्ट में। लेस्को की रिकवरी मुहिम और बिजली चोरी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए नुमान मलही मैनेजर CMU लेस्को इरफान गफूर, DCM साउथ सर्कल मोहम्मद हुसैन, SC साउथ सर्कल और मोहम्मद ताहर एक्सन गुलबर्ग ने अचानक लिबर्टी सब डिवीज़न का दौरा किया और रिकवरी के अमल का जायज़ा लिया। गुलबर्ग के इलाका में एक बड़ा एक्शन लिया गया। गुलजार नामी सारफ जो एक रनिंग डिफ़ॉल्टर था जिस पर बिजली के 36,63,462 रुपये के वाजिबात थे। वाजिबात की अदम अदायगी पर फौरी कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद से 200 केवीए का ट्रांसफार्मर हटा दिया गया। ये तमाम कार्रवाई ताहिर स्टार SGO लिबर्टी की मौजूदगी में अमल में लाई गई और दूसरी जानिब SC सेंट्रल सर्कल जमशेद जमान और एक्सियन रायविंड मोहम्मद अली रज़ा की ज़ेर निगरानी में SGO जाती उमरा सब डिवीज़न बमा सब डिवीज़न स्टाफ और सर्कल सर्वेलेंस टीम ने पाइन एवेन्यू रोड पर मौका की चेकिंग के दौरान एक कॉन्ट्रैक्टर को मल्टी स्टोरी प्लाजा की तामीर के दौरान 200 केवीए जनरल ड्यूटी ट्रांसफार्मर की LT लाइट से डायरेक्ट बुकिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तामीराती साइट पर कायम पोर्टा केबल्स में तकरीबन 70 एयर कंडीशन AC गैर कानूनी कनेक्शन के जरिए चल रहे थे। इस गैर कानूनी इस्तेमाल पर कॉन्ट्रैक्टर को 12.8 मिलियन रुपए का रिटेक्शन बिल चार्ज किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान भट्ट ने इस अज़म का अदा किया कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और किसी को कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कैमरामैन राना आमिर के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। बरे सगीर पाक हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग और हफ्त ज़बान शायर हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 128वें उर्स की तक़रीबात जारी हैं। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। उर्स मुबारक के सिलसिले में 1 अक्टूबर को ज़िला राजनपुर में आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं रुझान से NTN न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद तैमूर कासमी। बरसगीर पाक व हिंद के अजीम सूफी शायर और रूहानी पेशवा हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह के 128वें सालाना उर्स मुबारक की तक़रीबात रूहानी अक़ीदत व एहतराम के साथ जारी हैं। रूहानी वादियाँ आज फिर कलाम फ़रीद की खुशबू से महक उठी हैं, जहाँ अंदरून मुल्क के साथ साथ बैरून मुल्क से भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद दरबार शरीफ पहुँच रही है। ज़ायरीन अक़ीदत और मोहब्बत के साथ हाज़िरी दे रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायरीन के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात के साथ साथ लंगर और पानी की फराहमी की भरपूर खातिर ख्वाह इंतज़ामात किए गए हैं ताकि दूर दराज से आने वाले आशिकाने फ़रीद को किसी दुश्वारी का सामना न हो। कैमरा टीम के साथ सैयद तैमूर काज़मी, NTN न्यूज़ रुझान। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।